معزز ناظرین اکرام، 15 اگست ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی عظیم دن ہے۔ آج ہی کے دن ہم نے اپنے وطن کو غیروں کے تسلط سے اور غیروں کے ناپاک قدم سے، غیروں کی ناپاک حکمرانی سے اپنے وطن کو آزادی دلائی تھی۔ اس وطن کی آزادی میں بہت عظیم اور بہت ہی بہادر لوگوں کی قربانیاں شامل رہیں۔ آج کے دن ہم ان عظیم روحوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے وطن کو غیروں سے آزاد کروانے کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ نہ صرف جانوں کا نذرانہ پیش کیا اپنی، بلکہ اپنے خاندان کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی مال و دولت کو مادر ہند کے اوپر قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ دن نہ صرف ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، بلکہ ان عظیم ناموں کو یاد کرتے ہوئے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کے لیے آج ایک عہد کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا ملک جو مختلف قسم کی منافرت، ہیٹریڈ، لنگول ہیٹریڈ، ریلیجیس ہیٹریڈ، ریجنل ہیٹریڈ میں تقسیم ہوتے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے وطن میں رہنے والے لوگ بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارا وطن ایک عظیم وطن ہے، ہمارا ملک بہت ہی ایک عظیم ملک ہے۔ اس کے ورثے پہ ہم کو ناز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا دن ہم ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد کریں گے جن کو اس تاریخ نے، اس تاریخ کو لکھنے والے تعصب پسند لوگوں نے فراموش کر دیا۔ ان کے ناموں پر دھول گرد جمی ہوئی ہے۔ آج کے دن عزیز بچوں، کیونکہ اس ملک کی نگہبانی، اس ملک کا اقتدار، اس ملک کی حکمرانی آپ کے ہاتھوں میں منتقل ہونے والی ہے، تو آپ کو ان حقائق سے واقف ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آج کے دن میں کوشش کروں گا کہ تاریخ کے اوراق پر جو گرد جمی ہوئی ہے اس کو میں جھٹک دوں، اور وہ ناموں کو جو تاریخ کے گرد میں دبے ہوئے ہیں ان کو روشن کر دوں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہندوستان کی تاریخ جو بہت ہی عظیم الشان تاریخ ہے، اس پہ انگریزوں کے قدم جب پڑے تو سب سے پہلے آواز ملک کی آزادی کے لیے اگر کسی نے اٹھائی تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ 1857 جو پہلی جنگ آزادی، جس کو فرسٹ وار آف فریڈم کے طور پہ جانا جاتا ہے، لیکن عزیز بچوں، اس سے 100 سال پہلے 1757 میں سراج الدولہ نے بیٹل آف پلاسی میں، جنگ پلاسی میں بہت ہی عظیم کارنامہ انجام دیا اور انگریزوں کے ناپاک قدموں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ سراج الدولہ کے نانا، جن کا نام علی وردی خان تھا، وہ بھی بہت ہی بہادر اور بہت ہی نیک حکمران تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ انگریز تجارت کی آڑ میں ہندوستان پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں اور ہندوستان کے رہنے والے، ہندوستان میں بسنے والے امن پسند شہریوں کو ہندو، مسلمان، سکھ کے اور عیسائی کے نام پر بانٹتے ہوئے، ان کی قتل و غارت گیری کرتے ہوئے اس ملک پر، اس ملک کی جو دولت ہے اس پہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں، تو علی وردی خان نے اس کوشش کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ جب وہ بستر مرگ پر چلے گئے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، بہت ہی ضعیف ہو گئے تھے، تو اپنے نواسے کو، سراج الدولہ کو کہتے ہیں، عزیز بچے، ایک کام میں جس کو کرنا چاہتا تھا، اس ملک کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتا تھا، میرے مادر مقدس کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی مجھ سے وفا نہیں کرے گی، لیکن میں یہ کام تیرے ناتواں کندھوں پہ ڈال رہا ہوں اور تجھ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تو اس ملک کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرا دے گا۔ سراج الدولہ علی وردی خان سے وعدہ کرتے ہیں اور اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے جنگ پلاسی میں، بیٹل آف پلاسی میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 1857 کی بات نہیں ہے، یہ 1757 کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور اس قافلے کو آگے بڑھانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کا خاندان آگے بڑھتا ہے۔ اور سب سے پہلے اگر کسی نے انگریزوں کے نام پہ جو سب سے پہلا جرنلسٹ تھا جس نے انگریزوں کے توپ کو اپنے سینے پہ سہا، وہ مولوی باقر تھا، جس نے انگریزوں کے خلاف اپنے اخبار میں سب سے پہلے بغاوت کا علم بغاوت بلند کیا اور ان کے خلاف
نعرے لگائے اور ان کے ظلم و استبداد کی داستانوں کو اپنے اخبار کے صفحوں پہ اجاگر کیا۔ عزیزان گرامی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اس کے بعد ان کے فرزند گرامی شاہ رفیع الدین اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آگے بڑھ کر اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ سلسلہ ایسی چلتا ہے، پھر ایک عظیم ہستی جو پاک شخصیت، جو پاک روح تھی، فتح علی، جس کو ہم ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں، جس کو شیر میسور کہتے ہیں، وہ شیر میسور اسی 1797 میں، اس سے پہلے 1784 میں انگریزوں سے لڑ جاتا ہے اور ایک چٹان بن کر کھڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری جنگ اس کی جو ہوتی ہے 1797 میں، اس سے پہلے 1792 میں انگریزوں سے پھر دوسری جنگ ہوتی ہے۔ پہلی جنگ میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں پہ دانت کھٹے کر دیے، دوسری جنگ میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا، اس کی روح سے ٹیپو سلطان نے 2 کروڑ کا تاوان ایک ٹیکس کے طور پہ انگریزوں کو دیا، اور اس رقم کی ادائیگی میں جب تکلیف ہوتی ہے تو اپنے 2 شہزادوں کو انگریزوں کے پاس بطور ضمانت کے ان کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعد میں وہ شہزادے رہا ہوتے ہیں۔ پھر 1797 میں پھر سے اس طرح سے یہ جنگ کا بازار پھر گرم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کس نے کی؟ ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی تائید میں جو ٹیپو سلطان کے خلاف لڑنے والے مراٹھے رہے ہیں۔ ہم مراٹھوں کو بہت ہی عظیم مانتے ہیں۔ کیا مراٹھے اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ٹیپو سلطان کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے مراٹھے رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی قدر، 1797 میں جب یہ بات بڑھتی ہے، ٹیپو سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں، چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، انگریزوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اور انگریزوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان ان لوگوں کے خوابوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ انگریز چین سے سو بھی نہیں سکتے۔ اس دور میں پھر سری رنگا پٹنم میں ایک جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں پورنیا پنڈت اور میر صادق، جس طرح سے میر صادق نے سراج الدولہ کو نقصان پہنچایا تھا، اسی طرح سے یہاں پہ میر جعفر، ان کا ایک رشتہ دار، اور پورنیا پنڈت ان کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور انگریزوں کے ساتھ جا ملتے ہیں، اور یہاں پہ ٹیپو سلطان جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان جب شہید ہو جاتے ہیں اور سری رنگا پٹنم کے قلعے میں جب ان کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے تو لوگ ان کے قریب، انگریز ان کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مرتے وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کا ہاتھ اپنی تلوار پر مضبوطی سے جمع ہوا ہوتا ہے۔ انگریز ڈرتے ہیں، دور سے ہی لکڑیوں کے سہارے ان کو ہلا کر دیکھتے ہیں، تو جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے جسم سے ان کی روح گزر چکی ہے تو وہ وہاں پہ ٹھہر کے کہتے ہیں کہ ہم نے جس ہندوستان پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا، آج وہ خواب ہمارا مکمل ہو گیا۔ ہمارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ تھا ہمارے خوابوں کی تکمیل کی رکاوٹ میں، تو وہ ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان اس کو فراموش کر دیا گیا، اس کے بارے میں متنازع بیانات دیے جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی تاریخ کو صحیح انداز میں پیش کرنے کی اور صحیح طریقے سے ہم کو امپارشل ہوتے ہوئے ان حقائق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ٹیپو سلطان کے بعد آپ دیکھیں گے اسی طرح سے یہ جنگ آگے بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے 1857 میں 1857 میں پھر یہ ایک جگہ ہوتے ہیں، شاہ ظفر جو بہت ہی ضعیف انسان تھا، بہت ہی ضعیف بادشاہ تھا، لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے ملک پر غیروں کے قدم جمنے والے ہیں تو وہ غدر کے نام سے ایک بغاوت، علم بغاوت بلند کرتا ہے اور انگریزوں کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ شاہ ظفر کو یہاں پہ پھر سے ان کو پھر اپنوں ہی کی وجہ سے، اپنوں کی ملت فروشی، ضمیر فروشی کی وجہ سے شکست دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ شاہ ظفر جو لال قلعے میں لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتا تھا، اسی بہادر شاہ ظفر کو زنجیروں میں جکڑ کر اسی انگریز وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تخت پر، اور شاہ ظفر ایک مجرم کے طور پر وہاں پہ اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے سامنے ایک تشت پیش کی جاتی ہے، ایک ٹرے پیش کی جاتی ہے۔ ٹرے اس کے اوپر ایک کپڑا اڑا ہوا ہوتا ہے، اور ظفر سے کہا جاتا ہے کہ شاہ ظفر اس ٹرے کے اوپر جو کپڑا ہے اس کو ہٹائیں۔ جب ہٹایا تو دیکھا جاتا ہے کہ شاہ ظفر کے شہزادوں کے سر اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ شاہ ظفر جو کہ ایک بہت ہی بڑی عمر کا بزرگ آدمی تھا، وہ دیکھتا ہے، دیکھ کے اس کے پیشانی پہ بل نہیں پڑتے، اور وہ کہتا ہے
کہ میں ایک تیموری نسل سے میرا تعلق ہے، میرے رگوں میں تیمور کا خون دوڑتا ہے. اگر میرے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اگر 1000 شہزادے بھی میرے ہوتے تو ان 1000 شہزادے کے بھی سر کاٹ کے میرے سامنے پیش کر دیے جاتے تو میں کف افسوس نہیں کرتا اور افسوس کا اظہار نہیں کرتا. میرے لیے میرے شہزادوں کی قربانی عظیم قربانی ہے. انہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سر کو کٹانا پسند کیا. وہی شاہ ظفر، اس کو رنگون بھیج دیا جاتا ہے جس کو آج ہم برما یا میانمار کے نام سے جانتے ہیں. وہی ظفر کہتا ہے کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں ملی کوئے یار میں. تو اسی طرح سے اس کو فراموش کر دیا گیا. اس کے بعد 1884 یا 1887 میں جب کانگریس کی داغ ڈالی جاتی ہے، جب اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے انڈین نیشنل کانگریس کا، انڈین نیشنل کانگریس کو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن دینے والے، فائنینشیل سپورٹ کرنے والے اور اسی طرح سے مین پاور دینے والے، انٹلیکچوئل سپورٹ دینے والے مسلمان رہے. ان کے نام آج نہیں لیے جاتے ہیں. حکیم اجمل خان کا نام نہیں لیا جاتا، مختار احمد انصاری کا نام نہیں لیا جاتا، سیف الدین کچلو کا نام نہیں لیا جاتا، بیرسٹر آصف علی کا نام نہیں لیا جاتا. ایسے بے شمار نام ہیں. حسرت موہانی جو کوئٹ انڈیا موومنٹ کا سب سے پہلے نعرہ دینے والے، حسرت موہانی، علامہ اقبال جنہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، محمد علی جوہر جب جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، ان کی لڑکی جو ایک موذی مرض کا شکار تھی، ایک لوتی لڑکی تھی ان کو، تو وہ لڑکی اپنے باپ سے ملنے کیا، جو جیل میں بند ہوتے ہیں محمد علی جوہر، تو اپنے باپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے. محمد علی جوہر کہتے ہیں اگر اللہ کو منظور نہیں ہے ملاقات تو میں بھی ملنا نہیں چاہتا. میں کسی انگریز سے میں کوئی رعایت کی بات نہیں کروں گا کہ میری بچی کی ملاقات کے لیے وہ کیونکہ بستر مرگ پہ ہے، میں ان سے ہمدردی کی میں ان سے گزارش نہیں کروں گا، درخواست نہیں کروں گا. یہ جیل میں رہتے ہیں اور ان کی لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے گول میز کانفرنس میں جب جاتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے لندن میں، تو وہاں پہ محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ میں اپنے آزاد ملک میں جینا پسند کروں گا اور اپنے آزاد ملک میں ہی موت پسند کروں گا. میرا ملک اگر آزاد نہیں ہوتا تو میں یہی اپنی جان دے دوں گا. میں آزاد ملک میں دفن بھی ہونا نہیں پسند کرتا، غلام ملک میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کرتا. اسی طرح سے وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران UK گریٹ برٹن میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کو بیت المقدس میں ان کی تدفین عمل میں آتی ہے. اسی طرح سے عظیم قربانیاں ہیں جس کو فراموش کر دیا گیا. عزیزان گرامی، کیا نام نہیں لیں گے آپ؟ ان ناموں کو کیوں نہیں لیتے جنہوں نے اس ملک کو تہذیب دی، تمدن دیا. سب سے پہلے جرأت جو آزادی کے علم بغاوت بلند کیا وہ مسلمان تھے. اسی طرح سے عظیم مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا، فراموش کر دیا گیا. تعصب پہ مبنی کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، مختار احمد انصاری، ڈاکٹر ذاکر حسین، فخر الدین علی احمد، مولانا ابوالکلام آزاد، اور اس ملک کو جو ترنگا دیا گیا وہ کس نے دیا؟ بدر الدین طیب جی، ثریا طیب جی. ان کے نام فراموش کر دیے گئے. یہ تاریخ کی ایسی عظیم شخصیتیں ہیں، اگر ان کے نام ہم نہیں لیں گے تو اس ملک کے غداری کے مرتکب ہم ہوں گے، اس ملک کے غدار ہم کہلائیں گے. ان عظیم ہستیوں نے کیا کیا نہیں دیا. مولانا ابوالکلام آزاد جن کی اہلیہ جب یہ جیل میں تھے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کو انگریزوں نے کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کی جنازے میں جائیں تو کہتے ہیں میں انگریزوں سے کوئی رعایت لینا پسند نہیں کروں گا. تو ایسی عظیم قربانیاں مسلم قائدین نے دی، لیکن آج تعصب کا شکار ہو چکا ہے. یہ ملک تعصب کا شکار ہو چکا ہے. وہ حکومتیں، وہ ذہن جو تعصب میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کا نقصان بعد میں کرتے ہیں، پہلے خود اپنا نقصان کر لیتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ایک بادشاہ تھا، اس کے 2 لڑکے تھے، 2 شہزادے تھے. بادشاہ بڑے شہزادے سے بہت پیار کرتا تھا، اس کو بہت قریب رکھتا تھا، بہت عزیز رکھتا تھا.
تو اسی طرح سے چھوٹا شہزادہ، اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا بادشاہ کا تھا، وہ اپنے بڑے بھائی سے حسد کرنا شروع کر دیا اس نے. تو بادشاہ اپنے بڑے بیٹے کو اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر کی وجہ سے اسے عزیز رکھتا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ اپنے چھوٹے بیٹے کو بلا کر کہتا ہے کہ بیٹے، میں تمہیں جو مانگیں گے وہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھو ایک اہم شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو بھی تم مانگو گے اس کا دگنا تمہارے بھائی کو دیا جائے گا. اگر تم ایک مانگو گے تو دو تمہارے بڑے بھائی کو دیا جائے گا. تو کیونکہ یہ تعصب میں اور یہ بہت ہی دشمنی میں، رقابت میں اندھا ہو چکا تھا، تو وہ اپنے باپ سے کہتا ہے، والد محترم، بادشاہ سلامت، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جو بھی مانگوں گا اس کا دگنا اپنے بھائی کو دیں گے. کوئی بات نہیں، میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں، آپ میری ایک آنکھ پھوڑ دیجئے، مجھے ایک آنکھ سے اندھا کر دیجئے. تو اسی طرح سے اگر جب یہ وعدہ مکمل ہو جائے گا، چھوٹا بیٹے کی اگر ایک آنکھ پھوڑ دی جائے گی تو بڑے بیٹے کی دونوں آنکھ اپنے آپ پھٹ جائیں گی. عزیزان گرامی، میں اس مثال کے ذریعے یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی ایک مذہب کے ساتھ تعصب کرتے ہوئے آپ اپنی دونوں آنکھوں کو پھوڑ رہے ہیں، دونوں آنکھوں کو اندھا کر رہے ہیں، دونوں آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو بینائی سے محروم کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، آج کا یہ عظیم دن ہمیں ان قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، ان عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے. سردار پٹیل نے ابوالکلام آزاد کے شانہ بشانہ اس جنگ کو لڑا. اس جنگ کو مہاتما گاندھی نے ابوالکلام آزاد کے ساتھ، مختار احمد انصاری کے ساتھ، محمد علی جوہر کے ساتھ، شوکت علی جوہر کے ساتھ، سیف الدین کچلو کے ساتھ، بطخ میاں انصاری کے ساتھ، حسرت موہانی کے ساتھ اور کئی عظیم شخصیتوں کے ساتھ اس جنگ کو لے کر آگے بڑھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نام، وہ بھی مولانا آزاد کا نام لیا جاتا ہے، ایک باقی تمام عظیم شخصیتوں کے نام فراموش کر دیے جاتے ہیں. بھگت سنگھ کا جس طرح سے نام لیا جاتا ہے اسی طرح سے محمد علی جوہر کا بھی نام لیا جانا چاہیے. جس طرح سے سردار پٹیل کا نام لیا جاتا ہے اسی طرح سے مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان کا نام بھی لیا جانا چاہیے. یہ ملک تعصب سے نہیں چل سکتا، اس ملک کو تعصب سے پاک کرنا ضروری ہے. یہ ملک ہندوؤں کا جس طرح سے ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے، جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا ہی سکھوں اور عیسائیوں کا ہے، اور یہ ملک اتنا ان کا بھی ہے جو خدا کو نہیں مانتے. عزیزان گرامی، یہ ملک انسانیت کا گہوارہ ہے. اس ملک نے انسانیت کا پیغام عام کیا. دنیا کو اہنسا کا اگر آدرش کسی نے دیا ہے، نان وائلنس کا پیغام کسی نے دیا ہے تو اس ملک نے دیا ہے. اس نان وائلنس کو، اہنسا کے پیغام کو، یہ تعصب سے آری، تعصب سے پاک پیغام کو ہم کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے. ہم کو امپارشل ہوتے ہوئے، نیوٹرل ہوتے ہوئے، انبیاز ہوتے ہوئے اس ملک کو سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں اور مختلف جو فیلڈز ہوتی ہیں اس میں آگے بڑھانے کی سخت ضرورت ہے. اس ملک کو جب تک ہم تعصب سے آزاد نہیں کریں گے، پولیٹیکل کرپشن سے ہم اس کو آزاد نہیں کریں گے، اور وہ لوگ جو پبلک کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں ان کو جب تک ہم ان کے اوپر بندشیں نہیں لگائیں گے، اس ملک کو ہم ترقی کی راہ پر نہیں ڈال سکتے. عزیزان گرامی، آج آپ چھوٹے ہیں عزیز بچوں، آج آپ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہو، کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہو، یونیورسٹیز میں ہو، نوجوان ہو، لیکن اس ملک کی تقدیر، اس ملک کا مستقبل، اس ملک کا فیوچر آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے. اس ملک کی تقدیر کو سنوارنا آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس ملک کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے. آج کا دن ہم اسی لیے اس واسطے نہیں جمع ہوتے ہیں کہ ہم فلیگ ہائسٹنگ کر دیں، فلیگ کو انفرل کر دیں، جھنڈا چڑھا دیں، اس کو سلامی پیش کر دیں، رسمی طور پہ مٹھائی کھا لیں اور ہم اپنا نیشنل اینتھم پڑھ لیں اور چلے جائیں. آج کے دن کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے. آج کے دن ہم پھر سے ری افرم کرنے کے لیے یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، اپنی اوتھ کو اور اپنے پرومس کو ری افرم کرتے ہیں. آج ہم اعادہ کرتے ہیں اپنے عہد کا کہ ہم اس ملک کے ہر اس غدار کو کفر کردار تک پہنچائیں گے
جو اس ملک کی سلامتی کا، اس ملک کی آزادی کا، اس ملک کی ترقی کا، اس ملک میں بسنے والے انسانوں کا، اس ملک میں رہنے والے ہر سٹیزن کا جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والا ہے، اس کو جب تک ہم کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، ہم اس ملک کی آزادی کو، اس ملک کی آزادی پہ خطرے منڈلاتے رہیں گے۔ اس ملک کی آزادی کو خطرات سے پاک کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو ان خطرات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ہم کو کسی بھی چیز کو، کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے۔ اور وہ قوم ترقی کرتی ہے جو امپارشل ہوتی ہے، وہ قوم ترقی کرتی ہے جو انسانیت کی علمبردار ہوتی ہے۔ اسلام نے بہت ہی عظیم پیغام آپ کو پہنچایا ہے۔ اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ ہم یعنی کسی ہندو کو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک انسان کی جان سارے انسانیت کا قتل ہے۔ اگر کسی ایک انسان کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس ملک میں جو نفرتوں کی آندھیاں چل رہی ہیں، اس کو محبتوں کی بارش سے اس کو سیراب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ محبتوں کا فقدان پڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ملک جو محبتوں کے لیے مشہور تھا، یہ ملک جو رواداری کے لیے مشہور تھا، یہ ملک جو اپنی عظمت رفتہ کے لیے مشہور تھا، وہ عظمت رفتہ کو، اس کی پاس گلوری کو ہم کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، آج آپ کو عہد کرنا ہے کہ اس ملک کی جو سالیڈیرٹی کو، انٹیگریشن کو جو بھی نقصان پہنچائے گا، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس ملک کے اوپر منڈلانے والے ہر خطرے کا ہم سامنا کریں گے۔ اس ملک کی آزادی کو برقرار رکھیں گے۔ اس ملک کی آزادی کی برقراری میں اگر ہم کو اپنے جان کا نذرانہ دینا پڑا، ہمارے مال کا نذرانہ دینا پڑے، اپنی اولاد کی جان کا نذرانہ دینا پڑے، اسی طرح سے اپنے خاندان کو قربان کر دینا پڑے، تو ہم اس سے ذرا بھی پس و پیش نہیں کریں گے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی آزادی کی بقا کے لیے ہماری جان حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے، ہماری اولاد حاضر ہے، ہماری جان و دل قربان اس ملک کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ ملک تمہارا ہے، اس ملک کی حفاظت تم کو کرنا ہے، ضروری ہے۔ اس ملک کی باغ و ڈور تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیے، اور آزادی کے نام پر جو منافرت، جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کا بالکل ثابت قدمی سے مقابلہ کیجئے۔ جو بھی نفرت کے چراغ جلائے گا، ہم اس کو محبت کی ہواؤں سے وہ نفرت کے چراغ کو بجھا دیں گے، اور ہم محبت کی شمعوں کو روشن کریں گے۔ صبح آزادی تو اجالوں کی ضامن تھی، مگر روشنی اس قدر آئی کہ بینائی گئی۔ ہندوستان زندہ باد۔